کوئی عزیز فوت ہو جائے اس کی تصویر بنا کر اپنے پاس رکھ سکتے ہیں یا کوئی حرج ہے اس میں؟ ہاں رکھیں، کیوں نہ رکھیں جی، بالکل رکھیں. میرا اس کے اوپر پچھلی دفعہ میں نے ڈسکشن ڈیٹیل سے کی تھی کہ بعض کا ضرورت بن جاتی ہے. شیخ زبیر علی زئی صاحب کی وفات پہ دیوبند اور اہل حدیث نے بریلویوں نے مشہور کر دیا تھا کہ ان کی چہرے بگڑ گیا، تو میت کی تصویر کھینچ کے اگلوں کو نیٹ پہ چڑھانی پڑی تھی. وہ آج تک چڑھی ہوئی ہے. تو میت کی تصویر لی جا سکتی ہے. تصویر جب حرام ہے ہی نہیں ہے جی، اب حلال ہو چکی ہے، کیونکہ علماء نے بھی مان لیا ہے، تو وہ والی تصویر اور تھی. میرا یوٹیوب پہ کلپ ہے اسلامک رولنگز آن پکچرز، وہ آپ دیکھ لیں. ٹھیک. کیا ایک مسلمان کسی غیر مسلم عورت سے نکاح کر سکتا ہے، اور اگر نہیں کر سکتا تو یہ مولوی کیسے نکاح پڑھاتے ہیں؟ جیسے شاہ رخ خان، سیف علی خان، ارباز خان، ان کی شادیاں کیسی ہوئی؟ اللہ کا شکر ہے کسی پاکستانی مولوی نے نکاح نہیں پڑھایا ہوا، تو جدھر سے سوال آیا انہی مولویوں سے پوچھیں میرے بھائی، ہم کیا کہہ سکتے ہیں. غیر مسلم سے اگر وہ یہودی اور عیسائی ہے نا تو نکاح ہو سکتا ہے اہل کتاب میں سے. وہ سورۃ المائدہ کے پہلے رکوع میں ہے. چاہے وہ مشرک بھی ہو، اللہ نے اس کو بینیفٹ دیا ہے اہل کتاب ہونے کا. البتہ جو بت پرست ہے یا دوسرے ریلیجن ہیں جیسے بدھسٹ ہیں، سکھ ہیں، ہندو ہیں، ان کی عورتوں کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا. صرف اہل کتاب کی عورتوں کے ساتھ، وہ بھی صرف عورتوں کے ساتھ. اہل کتاب کے مردوں کے ساتھ ہماری عورتوں کا نہیں ہو سکتا. تو باقی ہو رہا ہے تو یہ تو اسی طریقے سے ہم کسی کو بتا ہی سکتے ہیں نا کہ بغیر وضو کے نماز نہیں ہوتی. اگر کوئی کہ میں ہون پڑھ کے ہیں کس طرح نہیں ہوتی، تو نہیں ہوئی نا، تیرے پڑھنے سے تو نہیں ہو جائے گی نا. تو پھر یہ جس خطے سے بات کریں اوبیسلی انڈیا ہی ہے، تو وہاں تو شاہ رخ، سیف علی خان، ان سارے پھر ہو سکتا ہے انہوں نے کلمہ پڑھا کے مسلمان کی عورتیں. نہیں، وہ اس کی بیوی تو پوجا کرتی ہے، اس نے مندر بنایا ہوا ہے گھر میں. سر مندر میں تو مسلمان بھی جا رہے ہوتے ہیں. شاہ رخ نے علیحدہ مسجد بنائی ہے، اور اس نے یہ، چونکہ یہ تو عام مشاہدے کی بات ہے. غلط ہے جی. ٹھیک ہے. جمعہ کے دن کی مبارکباد دینا کیسا ہے شریعت اسلامیہ کی روشنی میں؟ تفصیلی رہنمائی. اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے. اگر ٹریڈیشنل آپ جمعے کی مبارکباد دینا چاہتے ہیں ضرور دیں. اسلام میں کوئی ایسی مبارکباد نہیں ہے. اور اس کو بدعت اس لیے نہیں کہیں گے کہ آپ دین میں کوئی چیز داخل نہیں کر رہے. ٹریڈیشنل چیزیں، عید مبارک کا لفظ بھی تو کسی حدیث میں نہیں آیا. ایک دوسرے کو وہ لوگ مبارک دیتے ہیں. پھر امام مسجد صاحب جب قرآن ختم کرتے ہیں تراویح میں، تو مولوی اہل حدیثوں کے مولوی کہہ رہے ہیں مبارک ہوئے جی. اور پھر جو خدمت کر رہے ہوتے ہیں تراویح پڑھانے والے کی، وہ بھی کسی حدیث میں نہیں آیا. یہ ساری چیزیں ٹریڈیشنل ہیں، ان کے اوپر کوئی بدعت کا فتویٰ نہیں لگتا. صحیح. امام ابو حنیفہ کے ایسے فتووں پر جو لوگ عمل کرتے ہیں جو دین سے ٹکراتے ہیں، تو کیا اس کا گناہ امام ابو حنیفہ کو بھی ہو؟ امام حنیفہ کو کوئی گناہ نہیں ہوگا. لا تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی جان اٹھانے والی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گی. کیونکہ امام حنیفہ نے جب یہ فرما دیا جب کوئی میری بات قرآن و حدیث کے خلاف ہو تم چھوڑ دو، تو وہ بری الذمہ ہو گئے نا. ٹھیک ہے نا. ہم بھی کہتے ہیں ہم جو بات پیش کرتے ہیں آپ ریفرنس دیکھیں، مل جائے ٹھیک، نہ ملے تو آپ چھوڑ دیں. صحیح. تو ان کے اوپر تو اس کا وبال نہیں ڈالا جاتا. ہاں اگر انہوں نے جان بوجھ کے ایسا کیا ہوگا جو ہمیں نہیں پتا، ہم 1200 سال بیٹھ کے تو ڈیسائیڈ کرنا مشکل ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کو خود جواب دے ہوں گے. صحیح. اور اگر واقعی کسی شخص نے جان بوجھ کے دین کو بدلا ہے، وہ تو مسلم شریف کے الفاظ ہیں، جس نے دین میں برا طریقہ نکالا، قیامت تک جتنے لوگ اس پہ عمل کریں گے سب کا وبال اس پہ ہوگا، اور ان کے وبال میں بھی کمی نہیں ہوگی. جی. یہ نہ سمجھے کہ ہمارے بابے اٹھا لیں گے وزن. یہاں بھی لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب نے مسئلہ دسیا ہے غلط ہوا ہے تو انہوں نے ہوئے گا. نہیں، مولویوں کو ساروں کا اکٹھا ہوگا ثواب بریکٹ والا، اور آپ کا اپنا ثواب اپنی جگہ رہے گا. جو محکمہ موسمیات والے بارش کے بارے میں خبر دیتے ہیں، کس دن بارش ہوگی، کب تک جاری رہے گی، وغیرہ وغیرہ، ان کی بات کو ماننا یا اس پر یقین رکھنا گناہ ہے کیا؟ نہیں، وہ کوئی علم غیب کی بات تو نہیں بتا رہے ہوتے. آج تک کسی نے آپ کو بتایا ہے؟ آج جس طرح 9 ستمبر 2018 ہے، کوئی یہ بتا سکتا ہے کہ 9 ستمبر 2035 کو بارش ہوگی؟ نہیں بتا سکتا. وہ تو محکمہ موسمیات ہواؤں کے ذریعے دیکھتے ہیں کہ جی اب بارش انڈیا میں شروع ہوئی ہے، اتنے دنوں میں مونسون پاکستان میں داخل ہو جائے گی، تو وہ تو دیکھ کے بتا رہے ہوتے ہیں. جیسے جہاز میں بندہ بیٹھا ہوا دور سے دیکھ سکتا ہے. تو یہ تو علم غیب والا مسئلہ ہی کو نہیں ہے. اس طرح الٹرا ساؤنڈ جو کرتے ہیں، الٹرا ساؤنڈ بھی فزیکلی آپ نالج حاصل کرتے ہیں نا جی، تو اس کے ذریعے تو یہ چیزیں علم غیب میں آتی نہیں. یوٹیوب پہ میرا ایک کلپ بھی ہے، علم غیب کی ڈیفینیشن کیا ہے. علم غیب وہ ہوتا ہے جو حواس خمسہ اور انسٹرومنٹ کے بغیر حاصل کر لیا جائے. ایک بندہ یوں ہاتھ رکھ کے یہ بتا دے کہ یہاں زمین پہ نیچے پانی ہے اور وہ نکل بھی ہے، جہلم میں جہاں بھی رکھیں گے نکل آئے گا 5 فٹ بعد. میں دس دینا ایتھے بھی پانی جائے، ایتھے بھی پانی جائے، یعنی جہاں پہ پانی نہ نکل رہا ہو. لیکن ایسے انسٹرومنٹس ہیں جو زمین میں گڑک ہوتے ہیں، اس میں وہ انسٹرومنٹ رکھتے ہیں، الٹراسونک ویوز نکلتی ہیں، وہ ریباؤنڈ ہو کے آتی ہیں، بتا دیتے ہیں یہاں پہ 300 فٹ کے اوپر نیچے پانی ہے. اس طرح یہ جو آئل ویلز ہیں،
یہ تو 300 فٹ پہ ہوتے ہیں نا, وہ تو ہزاروں فٹ پہ ہوتے ہیں, تو وہ ان کے پاس ہے. اس لیے آپ دیکھیں نا, وہ 50 ویل اگر کھودیں نا تو شاید کوئی ایک ویل میں سے نکلتا ہے تیل, لیکن وہ 50 کی قیمت پوری کر دیتا ہے, حالانکہ اتنے مہنگے ویل کھودتے ہیں. تو اس طریقے سے تو کوئی بھی نہیں بتا سکتا, یہ سارے کا سارا فزیکل نالج ہے. ٹھیک ہو گیا نا جی. تو اس کے ذریعے کوئی نہیں, ورنہ تو لوگ اس طرح کے بندے نہ ہائر کر لیتے زمین میں. یہ جو جتنے کہتے ہیں جی یہ بزرگ بتا سکتے ہیں, ان کو کہ بزرگوں کو ہم لے جاتے ہیں, ہمیں تیل بتائیں کہاں پہ ہے. ٹھیک ہے نا جی, نکال لیتے ہیں ہم جو اتنی جو فیکٹریوں کو پیسہ دے رہے ہیں, تو ایک بزرگ ہی ہائر کر لئیے نا. ٹھیک ہے نا جی. تو بس اس طرح علی بھی انشاءاللہ نون کو شین کے ساتھ ملا کر لکھنا چاہیے یا وقفہ رکھ کے, دونوں کے معنی بھی ہوں گے, اس کی طرف نہیں, عربی میں تو ایک ہی انشاءاللہ ہے, وہ الف نون الگ ہے. انشاءاللہ, شاء اللہ اگر اللہ چاہے, ان اگر, تو یہ لفظ بنتا ہے اگر اللہ چاہے, ان اگر شاء اللہ اللہ چاہے. تو نون کو شین سے نہیں ملانا, نون کو الگ ہی رکھنا ہے. تو عربی میں تو اسی طرح لکھا جاتا ہے, اردو میں اگر کوئی لکھ بھی لیتا ہے اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا. اور اس کا معنی بدلتا ہے نون اور شین کو اگر ملانا؟ نہیں کوئی نہیں بدلے گا, معنی کیوں بدلے گا. صحیح. نماز جنازہ میں جو دعائیں مرد کے لیے پڑھی جاتی ہیں, کیا یہی دعائیں عورتوں کے لیے بھی ہوں گی؟ ہاں یہی ہوں گی. ہاں جو کچھ دعائیں ایسے ہیں جن میں سیگے آتے ہیں نا مذکر اور مونس کے, اس میں وہ سیگے بدل کے ہی پڑھی جاتی ہیں. بار یہ جو جرنل دعا ہے نا, اللہم اغفر لحینا و میتنا, ابو داؤد ترمذی ابن ماجہ میں, اس میں تو وہ جرنل ہی ہے. ٹھیک ہے. ایک مولوی صاحب کا بیان سنا جس میں انہوں نے کہا کہ قبر میں کچھ لوگوں کی طرف سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سوالات کے جواب دیں گے, مجھے اس بارے میں رہنمائی فرما دیجیے. میں ایسے مولوی کا ماتھا چوم لوں جس نے یہ بات کی ہے. بڑا شریف آدمی ہے کہ اس نے نبی علیہ السلام کی بات کی ہے, کیونکہ یہ تو بزرگ بابوں کی بات کرتے ہیں. امام بریلوی صاحب نے فتاوی رضویہ میں ان سے سوال ہوا کہ یہ تقلید کرنا کیوں ضروری ہے. وہ کہتے ہیں اس لیے ضروری ہے کہ امام مالک کا ایک مقلد تھا, جب وہ فوت ہوا قبر میں گیا, فرشتے سوال کے لیے آئے تو اس کو سوالوں کے جواب نہیں آ رہے تھے, تو امام مالک تشریف لے آئے اور انہوں نے اس کی طرف سے سوالوں کے جواب دے دیے. اب اس گندگی کو ذہن میں رکھتے ہوئے اگر کوئی کہہ رہا ہے کہ نبی علیہ السلام دیں گے تو وہ تو ہمیں اچھائی نظر آ رہی ہے. ہمارے نبی کی جب بات ہوتی ہے, بزرگ بابوں کی نہیں ہوتی, ہمیں خوشی محسوس ہوتی ہے, اگرچہ وہ جھوٹی بات ہی کیوں نہ ہو. ٹھیک, ایک خوشی کی حد تک ہے, دینی بات نہیں میں کر رہا. تو ایسا بالکل نہیں ہوگا. بخاری مسلم میں موجود ہے, میرا یوٹیوب پہ کلپ ہے, قبر میں 3 نہیں 4 سوال. بے شک. تو وہ سوالوں کے جواب آپ نے خود ہی دینے ہیں اپنی قبر میں. من ربو کا, ما دینوں کا, کوئی کسی کی طرف سے دے ہی نہیں سکتا. اس میں تو الفاظ ہے یا جواب دے گا یا نہیں دے گا. اگر بخاری مسلم میں کہیں ہے کہ کوئی اور آگے دے دے گا تو ہمیں دکھائیں کہ جی میں غوث پاک دا تو 20 ہاں. ایک وہ بھی سنے ہیں نا, فرشتے آئے تو انہوں نے پہلا سوال کیا من ربو کا, تو انہوں نے کہا میں شیخ عبدالقادر جیلانی کا دھوبی ہوں. اور یہ واقعہ اشرف علی تھانوی نے بھی نقل کیا ہوا ہے, صرف بریلوی نہیں بیان کرتے. یہ پتہ نہیں کس نے کیمرہ بیچ میں فٹ کیا ہوا تھا, روایت کون کر رہا ہے. ماں دینوں کا توبی کہتے ہیں جی 300 فرشتے پریشان. فرشتے نہیں کو پریشان ہونا, ایک لائی ہے. بخاری مسلم میں الفاظ ہے, جب تینوں سوالوں کے جواب نہیں ہوں گے نا تو فرشتے پوچھیں گے تو نے یہ سوالوں کے جواب کیوں نہیں ہے. وہ کہیں گے میں وہی کہتا تھا جو لوگ کہتے تھے. تو فرشتے کہیں گے تو نے خود علم حاصل کرنے کی ضرورت مطلب کیوں نہیں کوشش کی. پھر ایک گرز ماریں گے, وہ زمین کے برابر ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا, تو گرز مارن گے, اللہ کو نہیں جاؤں گا جی فرشتے اللہ کو ٹور گئے, اللہ ایک کڑا بندہ ہے. وہ بندہ تسی میرے والے کر دو نا, فرشتے نے چھڑ دو, فرشتے نے سرما بنا کے رکھ دیں گے ہوتا. تو اللہ نے کہا نہیں ٹھیک ہے, انہوں بخش دیتا گیا. غوث پاک کا دھوبی کیا, نبی علیہ السلام کا دھوبی بھی ہو, وہ بھی اپنے مال کے مطابق اٹھایا جائے گا. بخاری مسلم میں الفاظ ہے, مدعم نامی ایک غلام تھا نبی علیہ السلام کا, اونٹ کا کجاوا کستا تھا, آپ کو وضو کروایا کرتا تھا. غزوہ خیبر کے موقع پہ ایک نامعلوم تیر لگا, وہ شہید ہو گیا. صحابہ نے کہا بڑا خوش نصیب ہے, شہید ہوا ہے. آپ فرمایا تم اسے شہادت کی خبریں اور یہ سنا رہے ہو, خوش نصیب ہے. اور میں دیکھ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس پہ آگ کی چادر ڈال دی ہے, جو اس نے مال غنیمت کی ایک چادر چوری کی تھی. تو اسی غوث پاک دے تو بھی لے کے بیٹھے ہو اور کوڑ مارنے بند کر دو. اور بخاری مسلم کے الفاظ ہیں, مشکات میں بھی مال غنیمت میں چوری کے بیان والے چیپٹر میں آپ کو حدیث مل جائے گی. صحابہ کہتے ہیں اگر کسی نے ایک رسی بھی اٹھائی تھی نا, وہ بھی اس نے بیت المال میں جمع کروا دی. یعنی لوگوں نے کہا یہ رسی ہے نا, اس کی خیر ہے, اٹھا کے لے. یہ صحابی میں فرق ہے اور عام آدمی میں. جب ان کو حدیث پہنچتی تھی فوراً توبہ کرتے تھے. یہاں لوگ پورے پلاٹ ہڑپ کر جاتے ہیں لوگوں کے. سب جھوٹ فراڈ چل رہا ہے.